السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد فرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ وقال النبي محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ محترم سامعین اکرام، خطبہ شروع ہونے سے پہلے آئے ہم سب مل کر آپ نامدار مدینے کے تاجدار سرور انبیاء سرور المرسلین احمد مجتبی محمد المصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وسندنا وحبیبنا وعلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نور من نور اللہ، قرۃ اعینک بحبک بک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس نے مجھے آپ کو پیدا فرمایا اور 18,000 مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی عطا فرمائے۔ پچھلے زمانے میں 5 جمعہ سے آپ مسلسل بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی سنے، آپ آگے چل کر سورہ فاتحہ کا معنی گوش گزار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قبول فرمائے اور اس کا صحیح معنی اور مطلب سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ سید بجاہی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے نوجوانوں، جمعہ کا وقت شروع ہو چکا ہے، لہذا میں آپ سے نویدن کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ جلد سے جلد وضو فرما کر مسجد کے اندر تشریف لے کر آئیں اور جمعہ کے فضائل کو سنیں۔ جس طرح ہم دوسرے باتیں اور فکر کے ساتھ سنتے ہیں، لہذا قرآن کا معنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، لہذا بغور سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت سورہ فاتحہ، سورہ کہتے ہیں
جو اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے کلامات، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھا تھا، اس الفاظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اشرف المخلوقات کے جھولی میں ڈال دی۔ اس ایسے کلامات ہیں، اس میں ایسے برکات ہیں جس کو وہ سورے کو مکمل سننے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کیا ہے اللہ سے التجا کیے کہ ان کلمات کو کیا ہے بتا دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اصرار کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پیغمبر کے کیا ہے خدمت میں یہ کلمات کو انجام نہیں دیے۔ تو ہم سب شرف والے ہیں، تقدیر والے ہیں کہ اس امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید جیسے مقدس کتاب کے کلمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوروں کو کیا ہے ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان قدس میں نازل فرمائے۔ سورہ فاتحہ، فاتحہ کہتے ہیں کامیابی والی سورت، جس کو انگلش میں کہتے ہیں سکسس۔ جب انسان کوئی چیز میں کامیاب ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں کہ سکسس مین ہے، ایک کامیاب ہوا آدمی ہے۔ اسی طرح یہ سورہ فاتحہ بھی ایک ایسی سورت ہے کہ جس کو پڑھنے والا، اس کے اندر 7 آیات ہیں۔ مفسرین کرام بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر 7 سمندر، جو کوئی سورہ فاتحہ کو مکمل ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 7 سمندر کے اندر جو بھی جانور، مچھلی سے لے کر چھوٹی چیز، جو بھی چیز اس کے اندر مخلوق پائی جاتی ہے، وہ تمام مخلوق اس سورہ فاتحہ کو، کلمات کو پڑھنے والے کے حق میں دعا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں سے ہم کیا ہے نا آشنا، نا واقف ہیں، ہمیں معلوم نہیں، جس سے ہم قرآن سے دور جاتے ہیں۔ قرآن کو ہمارے گھر میں رکھنا بھی کیا ہے ہم پسند نہیں کرتے، دوسرے کتابات ہمارے گھروں میں موجود رہتے ہیں، لیکن قرآن کلام کے ان فضائل کو اگر کوئی جان لے تو انسان کیا ہے سونے کے عوض میں قرآن کو خرید کر اپنے گھروں میں رکھے۔ اگر ہمارے اندر ایمان موجود ہے تو یہ ایمان کیا ہے اس نتیجے تک ہمارے پاس لائے۔ لہذا سورہ فاتحہ کیا ہے کامیاب ہونے والے انسان کے لیے، اگر کوئی انسان پڑھتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کے آیات اور اس کے کلمات پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ کیسے؟ شروع میں کیا ہے الحمدللہ رب العالمین، پہلے ہم نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں میں۔ جو ہم اپنے زبان سے گندے الفاظ کہے ہیں، یا کسی کو گالی دے دیے ہیں، یا کسی کو ناواقف ایسے الفاظ کہہ دیے ہیں جس کے وہ اپنا دل کیا ہے توڑ لیا۔ زبان سے بہت ساری چیزیں زہر ابل جاتی ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب ایمان والا اس کو پڑھتا ہے تو اسے زبان دہلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہلوائی۔ تو انسان کی زبان دھوئی گئی۔ In the name of Allah, the most merciful and merciful. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں میں جو بڑا مہربان، سب سے زیادہ معاف کرنے
نہایت کرم والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ حمد کیا ہے؟ تعریف ہم دنیا میں ہر کسی کی کرتے ہیں، تعریف اور توصیف ہم ہر کسی کی کرتے ہیں۔ کوئی چیز ہم خریدتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں، یہ چیز کتنی پیاری ہے، یہ فلاں چیز خریدے، یہ گلاب جامن کتنا میٹھا ہے، یہ سیب کتنا میٹھا ہے، یہ مکسچر کتنا نمکین دار ہے، بہت لذیذ ہے۔ اس کی تعریف دنیا میں ہر چیز کی شے کی تعریف ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ بولے تو خاص کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعریف۔ سب تعریفیں دنیا میں ہر کسی کی جو تعریف اور توصیف ہوتی ہے اس سے بڑھ کر سب تعریفیں اللہ کے لیے بھی خاص ہیں۔ اس کے بعد فرمایا رب العالمین، جو کون سے کس کے لیے؟ دنیا میں ہر کسی کے پاس سونا رہتا ہے، چاندی رہتا ہے۔ فرعون نے جب اپنے مال کو دیکھا، اپنی باغات کو دیکھا، اپنے زمینوں کو دیکھا، اپنے محلات کو دیکھا تو اس کے اندر کیا ہے؟ اوپن ہارٹ ہو گیا اور اس کے دل کے اندر خدا کی کیا وحدانیت نکل گئی اور اس کے دل کے اندر شیطانیت بھر گئی اور کبر اور حسد اور بغض بھر گیا اور اس نے کہلوایا کہ میں ہوں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ وہ تو انسان پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیا ہے؟ معاف کر دیتا تھا۔ کس لیے؟ اس کے اندر ایک عادت تھی، دن کے اندر کیا کرتا تھا فرعون؟ میں اس واقعات کی طرف نہیں جا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں رب العالمین۔ رب ہے دنیا میں ہر کسی کے پاس جب مال آتا ہے تو اپنے آپ کو وہ دل کے اندر کہہ دیتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں۔ یہ کامن ہے، انسان کے اندر جب مال زیادہ آ جاتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں اس محلے کا بڑا ہوں، میں اس گھر کا بڑا ہوں، میں اس مدن پلی کا بڑا ہوں، میرے پاس اتنی جائیداد موجود ہے۔ لیکن وہ اپنے آپ کے وجود کو بھول جاتا ہے۔ کس لیے بھول جاتا ہے؟ کہ اس کے اندر جو نور ہے وہ نور کو بھول جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر گندگی سما گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس گندگی سے بچائے، ایسے لعنت دینے والے مال اور دولت سے بچائے جس کے اندر ایمان ہٹ کر کفر داخل ہو جاتا ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، مجھے آپ رب جانو اور مجھے سامنے سجدہ کرو۔ اس کے بعد فرعون کے بعد نمرود آئے۔ نمرود سب سے بڑا دنیا کے اوپر حکومت کرنے والا تھا۔ فرعون دنیا کے اوپر سپریم پاور کہلانے والا تھا۔ شداد آیا جنہیں نے للکارا کہ میں دنیا کے اندر جنت بنا دے۔ تفسیر کے اندر آتا ہے کہ اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دروازے نکال کر اس کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اللہ اتنا بڑا مہربان ہے، لیکن ہم اللہ کو نہیں سمجھ رہے، دنیا والے کے کرداروں کو سمجھ رہے۔ ہمارا نوجوان کوئی مووی دیکھ لیتا ہے، کوئی سیریل دیکھ لیتا ہے تو اس کے اندر اتنا انسپائر ہو جاتا ہے جتنا انسپائر کوئی حدیث کو سن کر، کوئی بیانات کو سن کر، بزرگان دین کے واقعات کو سن کر نہیں ہوتا۔ کس لیے؟ اس میں اسکرین پلے نہیں ہوتا، اس کے اندر اسکرین پلے ہوتا ہے۔ آج ہماری ایمان کی حالت یہ ہو گئی کہ ہمارے بچوں کے دلوں سے قرآن کو دور کر دیا۔ کس لیے قرآن کو دور کر دیا؟ اس کے 4 وجوہات میں آپ کی خدمات میں عرض کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور کو نازل، تورات کو نازل فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جب موسیٰ علیہ السلام
تو حرام، زنا حرام تھا تو زنا حرام، ماں سے شادی کرنا حرام، بیوی کیا ہے بہن سے شادی کرنا حرام، بیٹی سے شادی کرنا حرام، یہ تمام چیزیں حرام کی حرام ہی رہی۔ جو قرآن کے اندر آج مسلمانوں کے اندر رائج ہے، یہ تمام چیزیں حرام ہی تھی تورات کے اندر۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر ہو گئی تو اللہ کی طرف سے ان کا کیا ہے وقت ختم ہو چکا، وہ دنیا سے جب روپوش ہو گئے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے ان کو بلا لیا، دنیا میں ان کو دعوت دینے کا وقت ختم ہو چکا۔ تب ان کی امت نے کیا کیا، اسی آسمانی کتاب کے اندر رد و بدل کر دیے، کیا ہے اس کے جو الفاظ کیا تھے، زنا حرام تو حلال کر دیے، شراب حرام تو حلال کر دیے۔ ان تمام چیزیں اس تفسیر کے اندر آتے ہیں، مندرجہ باتیں میں نہیں کہنا چاہتا آپ سب، کیونکہ آپ کا سنہری وقت ہے، گولڈن ٹائم ہے آپ کے پاس، اس لیے آپ کے اس چند وقت کو میں غنیمت سمجھ کر غنیمت باتیں ہی پیش کروں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے پردہ ہو گئے تو آپ کے جانے کے بعد تورات کو کیا ہے انہوں نے بدلا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بہت ساری گمراہیاں کیا ہے ڈارک ایج آ گئے، یتیموں کا حق مارنے لگے، غریبوں کو ترسانے لگے، کیا ہے بیوہ عورتوں کو کیا ہے ناحق قتل کرنے لگے، بچوں کو مارنے لگے، تمام چیزیں کیا ہے جاہلیت دل سے آ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی تھی اسے کیا ہے انہوں نے بدلا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب کو کوئی نہیں ماننا چاہیے، تو حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور کو نازل فرمایا۔ جب زبور نازل ہوئی تو زبور کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اللہ کو مانو اور آخری میں تمہارے پاس ایک نبی آئیں گے، ان کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ماننا ہے۔ اور جس طرح زبور تورات کے اندر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اس کے اندر جو لکھا تھا اسی تو زبور کے اندر بھی وہی الفاظ موجود تھے کہ زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، یتیموں کا حق ادا کرنا چاہیے، غریبوں کا حق ادا کرنا چاہیے، مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری ادا کر دینا چاہیے، وہ تمام چیزیں جو ہمدردی انسانیت کے اندر آتی ہیں تمام چیزیں زبور کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتے۔ جب تک حضرت اور جو مالدار رہتے ہیں وہ یتیموں کا کیا ہے یتیموں پر زکوٰۃ نکالنا ہے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود تھیں۔ جب تک حضرت داؤد علیہ السلام دنیا کے اندر موجود تھے تو اس وقت تک زبور صحیح سلامت تھی، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے احکامات کو دنیا میں نازل فرمایا تھا اسی طرح موجود تھی۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام دنیا سے روپوش ہو گئے یا آپ کا انتقال ہو گیا تو ان کی امت نے جو ان کے دل کے اندر خواہشیں تھیں کہ شراب پینے کی خواہش، اس کے اندر کیا ہے رد و بدل کر دیے، چینج کر دیے الفاظ۔ آج دیکھیے اسلامٹی کے اندر کیا ہے وائن پینا ضروری ہے، اس لیے کہ انہوں نے چینج کر جو اس کے اندر یہ تمام چیزیں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیغمبروں کے اندر بھی جو کتاب نازل کی سبھی تمام چیزیں احکامات تھے، آپ غور و فکر کرنے کا مقام ہے، تو انہوں نے زبور کو بھی چینج کر دیے جو دوسری کتاب۔ تیسری کتاب انجیل، جس کو انگلش میں بائبل کہتے ہیں، جب بائبل نازل ہوئی جو انجیل نازل ہوئی، انجیل نازل ہونے کے بعد جو احکامات تورات کے اندر تھے زبور کے اندر تھے وہی احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈرز تمام چیزیں دنیا کے اندر انجیل کے اندر بھی واقعات انجیل کے اندر وہی تھے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وحدانیت کی طرف کیا ہے اب دین و تبلیغ کرنے لگے،
چہل پہل کرنے لگے تو ان کے اوپر کیا ہے دشمنی سے ان کو مارنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ لیکن انہوں نے ثابت کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ہے 10 حواریون تھے، اور کئی روایت کے اندر اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 12 حواریون تھے جو آپ کی مدد کرتے، جو بہت سارے دھوبی تھے اور مچھلی پکڑنے والے، مچھلی کا شکار کرتے تھے اور کیا ہے بازار میں فروخت کرتے تھے، اور ہر دور کے اندر پیغمبر کو ساتھ دینے والے، اللہ کے ولیوں کو ساتھ دینے والے کیا ہے غریب ہی رہتے، مالدار شخص نے۔ غریبوں کی اتنی اہمیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ جو حواریون تھے وہ آپ کے کیا ہے خدمت گزار تھے، مددگار تھے، تو اس میں سے ایک غدار انسان تھا، غدار انسان تھا کیا ہے وہ کیا ہے ان کے پلاننگ کو سنتا تھا اور رومنز کے پاس جا کر وہ کہتا تھا، جو دشمنان اسلام تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برخلاف تھے۔ تو میں مختصر آپ کی خدمات میں پیش کرتا ہوں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی پلاننگ کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا کہ آپ سن کر تعجب ہو جائیں۔ وہ کیا ہے جو غدار انسان تھا وہ راستہ دکھانے کے لیے ان رومنز آرمی کو لے کر آیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ کیا ہے ہمارے جوئس مذہب کو چینج کر رہے ہیں، اس لیے ان کو ختم کرنے کا پلان کر کے ان کو سامنے لے کر گئے۔ جیسے ہی وہ غار میں وہ انسان کیا ہے پہلے داخل ہوتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روح ڈال دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آپ کو پوچھا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس نے قتل کیا تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت نازل ہوئی، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم الى السماء۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی کسی نے مارا نہیں اور آپ کو پھانسی پر لٹکایا نہیں، جو سلیب رہتا ہے اس سلیب کے اوپر نہیں لٹکایا۔ غور سے سماعت فرمایا سب کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب قیامت قریب ہوگی تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور نبی نہیں بطور امتی بن کر اس دنیا کے اندر آئیں گے۔ دمشق کے ایک مسجد ہے اس مینارے پر تشریف لے کر آئیں گے جب حضرت مہدی علیہ السلام اس دنیا کے اندر کیا ہے پیس پھیلاتے رہیں۔ دجال کا زمانہ رہے گا، ایک دم ڈاکٹ ہو جائے گا، اس وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور ان کی شادی آج تک نہیں ہوئی ہے، شادی ہوگی اور وہ 40 سال تک دنیا پر راج کریں گے، پوری دنیا کے اندر اسلام ہی اسلام رہے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تب انہوں نے جو ماننے والے تھے ان کا الگ الگ عقیدہ بنایا، وے آف تھنکنگ الگ الگ سے انہوں نے خیال بنایا اور لکھنا شروع کیا، یعنی ٹوٹل یہ ہوا کہ انہوں نے انجیل کو جو بائبل تھی اس کو بھی چینج کر دیا۔ لیکن یہ کہنے کی بات یہ ہے کہ جو اصلی انجیل ہے وہ آج بھی دنیا میں قائم ہے، لیکن لوگوں کے انسانوں کے آنکھوں سے روپوش۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ جو کتابیں 3 اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے، زبور، تورات، زبور، انجیل، ان تمام کتابوں کو چینج کر دیا۔ اور رہی خوراک، جب اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان ختم قرآن نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کے ساتھ فرمایا اِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے محمد، میرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
جس طرح تورات کو، زبور کو، انجیل کو دنیا والوں نے چینج کر دیے، لیکن قرآن کو میں نازل کر رہا ہوں، میں ہی اس کی حفاظت کروں گا قیامت تک، میں ہی اس کی حفاظت کروں گا قیامت تک۔ آپ کہیں گے کہ کیسے حضرت حفاظت؟ لیکن قرآن کو کوئی بدلا نہیں سکا، لیکن قرآن کو بدلانے کے باوجود انہوں نے اور ایک پلاننگ کی۔ کیسی پلاننگ؟ آج دنیا کے اندر حکومت کس سے زیادہ چلتی ہے؟ کرسچینٹی کی اور جوئس کی۔ انہوں نے ایسی پلاننگ فرمائی کہ مسلمانوں کے درمیان کہ مسلمان اگر قرآن پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتے۔ کس لیے؟ جب بیبی کلاس میں بچہ جاتا ہے، اس کلاس سے لے کر اس کی ڈگری ہونے تک اس کے سلیبس اتنے ٹائٹ ہو جاتے ہیں، اتنا بچہ بزی ہو جاتا ہے کہ وہ نماز تک نہیں پہنچتا، اور نماز ایسے پڑھی جاتی ہے وہاں تک نہیں پہنچتا، اور وضو کس طرح کیا جاتا ہے وہاں تک نہیں پہنچتا، اور ایسے چیزیں ہیں کہ کلمہ تک نہیں پہنچتا۔ ہم چاہتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے عظمت ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے وہ جاننا چاہیں گے، لیکن ہمارے اسکول کے سلیبس کو اور جو سلیبس کو اس کو کیا ہے نظر انداز کرنا پڑے گا۔ جب بچہ نظر انداز کرے گا، جب قرآن پڑھ لیا تو اس کی دنیا کے اندر کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر بچہ بی ٹیک پڑھ لیتا ہے یا ڈگری پڑھ لیتا ہے یا فرسٹ ایئر پڑھ لیتا ہے اور یا سیکنڈ ایئر پڑھ لیتا ہے تو اس کی ویلیو نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ سب میری بات کو؟ قرآن کو بدلا نہیں سکے، لیکن قرآن سے مسلمانوں کا وابستہ جو ہے کنیکشن ہے وہ کیا ہے ڈسکنیکٹ کر دیا۔ جب گھر میں کوئی انتقال ہوتا ہے تو ہم گھر میں کیا ہے ایک قرآن کیا ہے 2 قرآن 3 قرآن گھر میں کے سننا رہے، ایک سے جا کر 2 کمپیوٹر رہے، ایک لیپ ٹاپ سے 4-5 لیپ ٹاپ رہے، ایک واشنگ مشین کی جگہ دوسری اور بھی 2-3 واشنگ مشین رہے، تو اسے کوئی ہمیں تعلق نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ جب ایک سے قرآن 2 قرآن ہو جاتے ہیں گھر میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے، اس لیے اس مسجد میں جا کر ٹرانسفر ٹو مسجد۔ تو یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ قرآن کو پڑھنا چاہے، سمجھنا چاہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے۔ لیکن قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے محفوظ کر کے رکھا ہے، لیکن قرآن کے نزدیک ہم پہنچنے کے لیے کیا ہے ہمارا ٹائم، جو ہمارا غنیمت وقت ہے اس کو نکال کر ہم قرآن تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہے ان کی پلاننگ۔ تو لہذا میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمات میں، رب العالمین ان تمام دنیا سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور دنیا ختم ہونے تک اپنے آپ کو جو مالدار سمجھتا ہے، جو سپریم پاور سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اس دنیا کا بادشاہ۔ میرے سے آپ جانتے ہیں جو زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے وہ غریب کے ملکوں پر کیا ہے وار کرتا ہے، ان کو کیا ہے ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معنی میں آپ کی خدمات میں پیش کر رہا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو دنیا میں کسی کی تعریف ہوتی ہے اور توصیف ہوتی ہے، حمد و ثنا ہوتی ہے، مدح ہوتی ہے کہ فلاں آدمی ایسا ہے، فلانا آدمی بہت اچھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمام تعریفیں سے بڑھ کر میری تعریف ہے، اس لیے کہ تم ناپاک خطرے تھے، میں نے تم کو وجود بخشا۔ انسان کی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ سپرم سے ہوتی ہے، ناپاک خطرے سے۔ جب انسان کے اندر مال اور دولت شہرت آ جاتا ہے تو انسان اپنی کالروں کو چھال کر کہتا ہے کہ میں فلاں آدمی ہوں۔ جب انسان ختم ہوتا ہے تو اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا ایتھا النفس ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے روح تیرا وقت ختم ہو چکا ہے، ابھی تو آ جا اللہ کے مرضی کے ساتھ اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
تب انسان گھبراتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے پاس وقت تھا، میں اپنے آپ کو بھول چکا۔ کیوں؟ میرے پاس وقت تھا نماز پڑھنے کے لیے، میرے پاس مال اور دولت تھی کہ اس کو خرچ کرنے کے لیے، غریبوں کو دینے کے لیے۔ جس طرح پوسٹ مین کے پاس، ایک ڈیلیوری بوائے کے پاس، فلپکارٹ ڈیلیوری بوائے کے پاس کیا ہے، بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ہم اس کو سمجھ کر اسے دے کر خوش ہونا نہیں چاہیے۔ کوئی خوش نہیں بھی نہیں چاہتا، خوش ہونا بھی نہیں چاہتا، کس لیے؟ کیا بھائی اتنے پارسل آئیں کیا؟ کوئی خوش ہوتا دے کر اسے؟ نہیں، وہ کیا ہے، ڈیلیوری بوائے ہے، وہ امانتیں پہنچانے والا۔ اسی طرح جب کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال اور دولت سے نوازتا ہے تو اس کے اوپر ذمہ داری بھی دی ہے کہ تو اپنے پاس جتنا پیسہ رکھ کر اپنی ضرورت کے مطابق غریبوں اور مسکینوں میں جا کر ڈھونڈ کر بانٹنا ہے۔ اس لیے جو مال اور دولت ہڑپ کر ہم جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس وقت قیامت کے منظر میں، حساب اور کتاب کے دن، چاہے وہ تمام دولت اور زمین، سونا چاندی، تمام چیزیں اس کے گلے میں آ کر پڑتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بغیر سنبھالے ہوئے اللہ کے نزدیک پہنچتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اے انسان، میں نے تجھے مال اور دولت دی تھی، تو نے کیا کیا اور کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اس وقت ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ پیغامات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ دن آنے سے پہلے آپ لوگ اس دنیا کے اندر سمجھ جاؤ، اس لیے پیس پہلانے کے لیے کہ مرنے کے بعد ہمارے پاس کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان آنکھوں کے بارے میں حساب پوچھے گا۔